بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ دولت کی بارش والا ہفتہ آ گیا۔ پیارے بھائیوں، چلتے پھرتے صرف 10 بار پڑھ لینا، عید آنے سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ذی القعدہ کی 26 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھ کے رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو، تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 26 ذی القعدہ ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی القعدہ کی 26 تاریخ اور ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو پیارے بھائیو، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ یا پیارے بھائیو، اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی آتا ہے تو درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ کے تھک چکا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، اور نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پہ بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کو وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کے کہا بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جو لوگ مشکل وقت آ جانے پہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسا نہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے تفعیل اور رزق سے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، نصیب کے سب بند تالے کھول کے رکھ دے گا۔ ایسا معجزہ ہوگا پیارے بھائیوں کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 پاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے پیارے بھائیوں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کے بامشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کے گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، اللہ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔